बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन था? नाज़रीन गिरामी, ये स्टोरी शुरू होती है 5 जनवरी 1928। उस दिन फजर की नमाज के वक्त शाहनवाज़ भुट्टो के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जुल्फ़िकार रखा गया, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा की तलवार के नाम पर। सब जुल्फ़ी पुकारते थे। भारत पाकिस्तान की तकसीम हुई तो भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो जूनागढ़ के राजा मोहब्बत खान के दीवान बन गए। सितंबर 1947 में जुल्फ़ी बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1955 में जब तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान लौटे तब तक इंडियन शहरी थे। सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना में शमूलियत अख्तियार करने तक भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडियन शहरी थे। भुट्टो की वालदा लाखी बाई एक हिंदू और अपने ज़माने की मशहूर डांसर थी जो नाइट क्लबों में डांस करती थी। भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो ईरानी निजात थी और कराची के एक नाइट क्लब में डांसर थी। माँ भी डांसर और बीवी भी डांसर। फांसी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरहना जिस्म की तस्वीरें उतारी गईं ताकि पता चले भुट्टो मुसलमान भी थे या कि नहीं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में बेशबहा मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट के एक फैसले का अहवाल जिसने पाकिस्तान की अदालती तारीख में ज़िलज़ला पैदा कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला इतना मुतनाज़ा था कि बाद में सहाफ़ियों, दानश्वरों, सियासी रहनुमाओं और कानून की सूझबूझ रखने वालों ने इस पर जमकर न सिर्फ तनकीद की बल्कि पाकिस्तान की अदलिया पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया। हालिया दिनों में जस्टिस काजी फायद ईसा ने उस मुकदमे की रिव्यू पिटीशन में अदलिया के इस फैसले को ये कहकर ख़त्म किया कि इस मुकदमे में अदलिया ने कानून के मुताबिक फ़ैसला न देकर अपने हल्फ से रुकरदानी की है। लेकिन अब इस सारे कज़िये का कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में क्यों सुना गया? समझ से बालातर है। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी अदालतों को बनाना कोर्ट का लक़ब भी दिया गया था। बात शुरू होती है 5 जनवरी 1928 से। उस दिन फजर की नमाज के वक्त शाहनवाज़ भुट्टो के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जुल्फ़िकार रखा गया, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा की तलवार के नाम पर। सब जुल्फ़ी पुकारते थे। भारत पाकिस्तान की तकसीम हुई तो भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो जूनागढ़ के राजा मोहब्बत खान रसूल खान जी के दीवान बन गए। सितंबर 1947 में जुल्फ़ी बम्बई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। नवंबर 1953 में पढ़ाई मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन तब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारतीय शहरी ही थे। 1957 में सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने जुल्फ़ी को अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। तब तक भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इंडियन शहरियत तर्क नहीं की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी मैदान में कदम जमाने शुरू किए और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत शुरू में अवामी हुकूमत समझी जाती थी। लोग भुट्टो को कायदे अवाम कहते थे। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, जबकि इस्लामी तर्ज़ हुक्मरानी उनकी पॉलिसी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हर शोबे ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए पैसा खर्च कर रही थी। उन्होंने पसमानदा तबका की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी सारे मंसूबे शुरू किए, यहाँ तक कि भुट्टो एक ज़मींदार होने के बावजूद जागीरदारों से ज़मीनें लेकर किसानों और हारियों में तकसीम करने के ख्वाहां थे। सनतों में काम करने वाले मज़दूरों और हुनरमंदों को हर सनत में सनतकारों के साथ हिस्सेदार बनाने के वादे किए गए, लेकिन इन सब मंसूबों का पाकिस्तानी सनतकारों पर उल्टा असर हुआ और चलती सनतें रोज़ बरोज़ हड़तालों और मनपसंद मुतालिबात की वजह से तबाह होना शुरू हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीबों, पसमानदा लोगों, तलबा और हर शोबे ज़िंदगी के लोगों के मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऐसे नारे दिए कि अवामी मकबूलियत आसमानों को छूने लगी। 14 अगस्त 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का मुतफ़िक़ा आइन अपनी कानून साज असम्बली से भारी अक्सरियत से मंजूर करवाया, जो आज तक बार बार के मार्शल लॉ के बावजूद मौजूद है। जिन लोगों ने जूलियस सीज़र की तारीख सुनी पड़ी है वो जानते हैं कैसे जूलियस सीज़र लोगों की आंखों का तारा बना, लेकिन वक्त ने पलटा खाया तो जूलियस सीज़र की मकबूलियत को देखकर अपने ही सेनेटर्स ने जूलियस को कत्ल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो के रवैया में आमरों के से असरात नमूदार होने शुरू हुए। धीरे धीरे भुट्टो ने एहतजाजी मज़ाहिरों पर तशद्दुद की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरे मुल्क में बड़े बड़े अवामी मुजाहिरे शुरू हुए।
بھٹو نے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ ہر طرف فساد اور افراتفری کی فضا برپا ہو گئی۔ بھٹو حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کا اتحاد PN تشکیل دیا گیا۔ اپنے سیاسی مخالفین کو ذوالفقار علی بھٹو تباہ و برباد اور جان سے مار دینے کی دھمکیوں پر اتر آئے۔ 9 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد پہلے بھٹو کے خلاف ہوا، اور تاریخ شاہد ہے کہ بھٹو نے سیاسیوں کے ساتھ سیاست کے بجائے آمرانہ طرز عمل شروع کیا۔ عام عوام پر بے ایمانہ تشدد اور غیر قانونی گرفتاریوں نے حالات یکسر تبدیل کر دیے۔ 7 مارچ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 155 نشستیں ملیں، جبکہ PNA نے صرف 36 سیٹیں جیتیں۔ PNA نے الزام عائد کیا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ PNA نے بھٹو کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیا۔ بھٹو کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کے خلاف ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بھٹو کے پاس امریکہ کا تعاون بھی ناپید ہو چکا تھا۔ بالفاظ دیگر امریکہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کی نظروں میں کھٹکتے تھے، دوسرے اسلامی بلاک کو متحد کرنا بھی امریکہ کو قطعاً قابل قبول نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلام کے منافی سرگرمیوں مثلاً شراب کی فروخت اور نائٹ کلبوں پر پابندی عائد کر دی، یعنی کہ خود کو اسلامی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات بھی امریکہ کو ناگوار تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک آئینی ترمیم یا آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، جس سے مغرب اور امریکہ میں بھٹو کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھٹو نے اتوار کے بجائے جمعہ کے دن ہفتہ وار چھٹی کا بھی قدم اٹھایا۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ بھٹو نے کہا کہ افغانستان، ایران اور بھارت تینوں ممالک مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مگر بھٹو کی کوئی بھی ترکیب کام نہ آئی۔ 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی شب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور آئین کو معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح 4 صوبائی اسمبلیوں کو بھی برخاست کر دیا گیا۔ جس ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو نے سادہ لو اور اپنا تابع جان کر آرمی چیف بنایا، اسی نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ میں احمد رضا قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ احمد رضا قصوری پہلے تو بھٹو کی پالیسیوں کے حامی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھٹو کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور بھٹو کے خلاف کھل کر تنقید کرتے تھے، جس سے بھٹو سخت نالاں تھے، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ موقع پر بھٹو نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ناظرین، اللہ جانتا ہے کہ احمد رضا قصوری کو کس نے قتل کیا یا کروایا، تاہم الزام کی زد میں بھٹو آ گئے اور الزام کو اونے پونے بنانا عدالت سے ثابت بھی کر دیا گیا۔ بھٹو کے اپنے ہی ساتھی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، جبکہ کئی غیر ملکی اور پاکستانی نامور صحافیوں اور دانشوروں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور عام عوام کا آج بھی ماننا ہے کہ یہ پورا کیس پلانٹڈ اسکرپٹ تھا جو امریکہ کی ایما پر بنایا گیا تھا۔ تاہم اپنوں نے اس پلان کو مکمل کیا، جبکہ بھٹو کو خوش فہمی تھی کہ اگرچہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، تاہم اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ بھٹو سمجھتے تھے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کوئی ان کو پھانسی لگا سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سپریم کورٹ میں جان بخشی کی اپیل مسترد ہوئی، پھر ضیاء الحق کے پاس ذوالفقار علی بھٹو کے رحم کی اپیل گئی، جس کو ضیاء الحق نے مسترد کر دیا۔ بالآخر 4 اپریل 1979 کی درمیانی شب ذوالفقار علی بھٹو کو رات 10:30 بجے بتایا گیا کہ آپ کی معافی کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، لہٰذا آج آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ BBC کی رپورٹر شمائلہ جعفری کے ایک آرٹیکل کے مطابق بھٹو کو گہری نیند سے جگا کر کہا گیا کہ اٹھیں، آپ کی پھانسی کا حکم ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ جیل حکام کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو دم بخود ہو گئے تھے، چہرہ زرد اور آنکھوں میں موت کی وحشت صاف دکھائی دیتی تھی۔ بھٹو صاحب کو پھانسی گھاٹ تک لے جانے کے لیے اسٹریچر استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائے تھے۔ کرنل رفیع الدین جیل سپرنٹینڈنٹ، ڈاکٹر اور دیگر عملہ کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو کو الاسباب پھانسی دی گئی تھی۔ بعد ازاں ان کی میت کو ان کے آبائی علاقے لاڑکانہ میں بذریعہ آرمی ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا۔
بھٹو کی قبر پہلے سے تیار کروا لی گئی تھی۔ عوام کی ایک محدود تعداد کو جنازے میں شرکت کی اجازت تھی، جبکہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق کے طیارہ حادثہ میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہلاکت کے بعد بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی جلاوطنی ختم ہوئی۔ ملک میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے انضمام حکومت سنبھالا۔ تاہم جلد ہی 52B کی پاور استعمال کر کے بینظیر حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 2007 میں ایک خودکش دھماکہ میں بینظیر بھٹو نے جان ہار دی۔ سندھ میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم سخت اشتعال پھیلا اور اربوں روپے کا قومی نقصان ہوا۔ اس طرح بھٹو خاندان کی سیاست کو دفن کر کے زرداری خاندان سندھ میں اقتدار پر براجمان ہوا، جو آج تک چل رہا ہے۔ تاہم بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ہی زرداری خاندان سیاست میں ریلیونٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ بھٹو کی ماں شادی سے پہلے ہندو تھی اور ناچ گانے کرنے والی رقاصہ تھی۔ بھٹو کے ناقدین کا دعویٰ تھا کہ بھٹو میں اسلامک تہذیب نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یا ان کو نماز پڑھنی آتی بھی ہے یا کہ نہیں۔ اس بات پر بھٹو کے مخالفین شک و شبہ کرتے تھے۔ اس سارے معاملہ کو سمجھنے کے لیے کرنل رفیع الدین کی کتاب بھٹو کی زندگی کے آخری 323 دن میں ایک سٹوری ملتی ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو راولپنڈی جیل میں قید تھے، تب کرنل رفیع الدین ان کے سیکیورٹی انچارج تھے۔ کرنل رفیع الدین نے لکھا ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو خفیہ اداروں نے ایک فوٹوگرافر کو بھٹو کی تصویریں لینے پر مامور کیا، اور یہ سب ذوالفقار علی بھٹو کی پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں لینے کے لیے کیا گیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھٹو مسلمان بھی تھے یا کہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ختنے ہوتے ہیں۔ تاہم بھٹو کو غیر مسلم کہنے، سمجھنے اور جاننے والوں کو موقع کھانی پڑی۔ ناظرین، کسی کے ایماندار ہونے یا نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ صرف اللہ عز و جل ہی دے سکتا ہے۔ ظاہر طور پر مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ مجھ سمیت میرے ناظرین کو اچھا، سچا اور پکا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔